صرف بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ السلام علیکم۔ آج 18 جولائی 2023 اور منگل کا دن ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے قصور کے گردورواہ میں ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے۔ ہم بات کریں گے اس سیلاب سے کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے خاندان بے گھر ہوئے، ان کا کتنا نقصان ہوا، ان کے کیا کیا مسائل ہیں، ان کی کتنی ایکڑ پر کھڑی ہوئی تیار شدہ فصلیں زیر آب آ کر برباد ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ان سیلاب متاثرین کو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی امداد دی گئی، کوئی سہولت دی گئی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ضلعی انتظامیہ نے کوئی اقدامات کیے یا نہیں، یا پھر ضلعی انتظامیہ تلوار پوش پر بیٹھ کر صرف زبانی جمع خرچ میں مصروف رہی، بریفنگ دینے میں مصروف رہی، صرف پلس مائنس کرتی رہی اور عملی اقدامات اٹھانے کی بجائے صرف فوٹو شوٹ میں مصروف رہی۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس سیلاب کی وجہ سے وہاں کے رہنے والوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اس سیلاب کی وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا ہے، ہم آپ کے سامنے یہ حقائق بھی رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان سیلاب متاثرین کی امداد کے نام پر، ان کو سہولیات کی فراہمی کے نام پر، ان کی فلاح و بہبود کے نام پر روزانہ کتنے لاکھ روپے مالیت کے جیلی بلز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سیلاب وہاں کے متاثرین کے لیے تو ایک بہت بڑی زحمت اور مصیبت بن چکا ہے، اور کیا یہی سیلاب ضلعی انتظامیہ کے لیے ایک رحمت بن چکا ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم یہ تمام تہلکہ خیز انکشافات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں ایک مختصر سی گفتگو جو کہ میاں وسیم اختر شیخ صاحب کی ہے۔ میاں وسیم اختر شیخ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور ڈویژن کے صدر ہیں اور اس سے قبل 2 مرتبہ MNA رہ چکے ہیں، اور اس مرتبہ ان کے صاحبزادے میاں سعد وسیم شیخ MNA ہیں، اور یہ سیلابی علاقہ جو ہے ان کے اپنے حلقے میں آتا ہے۔ 2-4 روز قبل میاں وسیم اختر شیخ اور میاں سعد وسیم شیخ نے اپنے کارکنان کے ہمراہ سیلابی علاقے کا دورہ کیا، اور وہ دورہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک مختصر سی میڈیا ٹاک کی تھی۔ آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ میرا نام جی وسیم اختر شیخ ہے۔ اس علاقے سے میں 2 دفعہ MNA رہ چکا ہوں۔ اس دفعہ الحمدللہ میرا بیٹا سعد وسیم اس حلقے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ سیلاب پہلے بھی آتے رہے ہیں، مگر اس طرح کے فوٹو سیشن جو ہو رہے ہیں یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھے۔ ریسکیو کرنے کے لیے 1122 کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں، میں راستے کو کور کرنے کے لیے جھنڈی تک نہیں لگائی گئی، کوئی انتظام نہیں۔ آج سے پہلے جو انتظامیہ تھی وہ پتن پر جا کر بیٹھتی تھی، وہ کلنجر خود جاتے تھے۔ ادھر ہم نے فوٹو سیشن کے علاوہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کوئی لوگوں کی تکلیف دور نہیں ہو رہی۔ میری آپ کے توسط سے یہ اپیل ہے کہ ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاص بندے ہوتے ہیں ہر وقت میں، وہ صرف یہ مطمئن کر رہے ہیں جی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، قطعاً لوگوں کے ساتھ سرین ناانصافی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے میاں وسیم اختر شیخ صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے اپنی 1 منٹ کی اس گفتگو میں انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا، کاغذی کارروائیوں کا پول کھول کے رکھ دیا ہے، اور ان کی یہ گفتگو انتہائی اہم ہے اور بالکل حقیقت کے قریب ہے۔ اب ہم یہ تمام ایشو آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی ناظرین، دریائے ستلج کے اس حالیہ سیلاب نے گنڈا سنگھ کے گردورواہ میں تباہی مچا دی ہے۔ ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، ان کے گھر ڈوب گئے، مال مویشی پانی میں بہہ گئے، کروڑوں روپے مالیت کی ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں، کاروبار زندگی معطل ہو گئے، زندگی مفلوج ہو گئی، ذرائع آمد و رفت محدود ہو گئے، مرد و خواتین، بچے، بوڑھے اور ان کے مال مویشی پانی میں پھنس گئے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ان کو کوئی امداد یا سہولت نہ ملنے کے باعث بعض متاثرین
سیلاب میں بھوکے پیاسے کھلے آسمان تلے اپنے دن رات گزارنے پر مجبور رہے۔ اکثر متاثرین سیلاب کو نہ کھانا ملا، نہ پانی، نہ دوائی، نہ خیمے، نہ تمبو اور نہ ہی مویشیوں کے لیے چارہ اور نہ ہی کوئی اور سہولت ان کو میسر آئی۔ اور دوسری طرف ضلعی انتظامیہ نے سیلابی علاقوں سے 5 سے 20 کلومیٹر دور تلوار پوسٹ کے مقام پر مرکزی ریلیف کیمپ قائم کر رکھا ہے، جہاں پر سیلابی علاقوں کا وزٹ کرنے کے لیے آنے والے ہر آفیسر حتیٰ کہ چیف منسٹر کو بھی بریفنگ دی جاتی ہے اور کچھ پیپر ورک، فگرز اور چند نقشے دکھا کر ایک دوسرے کو مطمئن کر لیا جاتا ہے اور ان کو اپنی مرضی کے سیلابی علاقوں کے چکر لگوا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ سیلابی پانی میں گھرے افراد کے ریلیف کے لیے عملی طور پر خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ سیلاب سے متاثرہ کوئی مرد یا عورت 12-15 کلومیٹر کا پانی سے بھرا دشوار گزار فاصلہ طے کر کے کسی قسم کی کوئی مدد لینے کے لیے تلوار پوسٹ پر قائم فلڈ ریلیف کیمپ پر کیسے آ سکتی ہے؟ اور اس کے برعکس قابل غور بات یہ ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں، جیپیں، کاریں، ڈالے، ٹریکٹر ٹرالیاں، دیگر مشینری، ساز و سامان اور مین پاور، اختیارات، یہ سب کچھ تو ضلعی انتظامیہ کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ سیلابی علاقوں میں کیمپ نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ پانی میں گھرے ہوئے، پھنسے ہوئے سیلاب متاثرین کے پاس خود نہیں جا سکتے، بلکہ 10-15 کلومیٹر کا سیلابی پانی سے بھرا راستہ طے کر کے ان کو انتظامیہ کے پاس آنا پڑ رہا ہے، جس سے ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انتظامیہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات کہ کوئی بھی آفیسر یا حکومتی عہدیدار ان ناقص انتظامات کا نوٹس نہیں لے رہا۔ گزشتہ روز جیو ٹی وی کے سینئر ایکٹر پرسن حامد میر صاحب نے قصور میں آ کر سیلاب سے متعلقہ ایک پروگرام کیا تھا، جہاں پر ڈپٹی کمشنر قصور اور دیگر ضلعی انتظامیہ کی موجودگی میں سیلاب زدگان مرد و خواتین نے چیخ چیخ کر بتایا کہ ان کو کھانا، پانی، دوائی، خیمے، تمبو وغیرہ نہیں مل رہے، جس کا ڈپٹی کمشنر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ حالیہ سیلاب وہاں کے متاثرین کے لیے تو زحمت ہے، لیکن یہی سیلاب ضلعی انتظامیہ کے لیے ایک رحمت بن چکا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس سیلاب کا سب سے زیادہ نقصان تو وہاں کے متاثرین کو ہوا ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ ضلعی انتظامیہ کے افسران کو ہو رہا ہے۔ متاثرین سیلاب کے اخراجات کے نام پر مبینہ طور پر روزانہ کی بنیاد پر مختلف بدعات میں لاکھوں روپیہ نکلوایا جا رہا ہے، جن کے مبینہ طور پر جیلی بلز بنائے جا رہے ہیں اور صرف کاغذوں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے، اور متاثرین سیلاب کے مسائل سے قطع نظر تلوار پوسٹ پر بیٹھ کر چیف منسٹر پنجاب سمیت ہر آفیسر کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ انتظامیہ نے اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے چیف منسٹر پنجاب کے وزٹ کے موقع پر مقامی صحافیوں کے سیلابی علاقوں میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ سیلاب زدگان کے ناقص انتظامات کے حوالے سے اس قسم کی ایک رپورٹ خفیہ تحقیقاتی ادارے کی طرف سے بھی اعلیٰ حکام کو بھجوائی گئی ہے۔ اور اگر بات کی جائے متاثرین سیلاب کے مطالبات کی، تو ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ سیلاب سے متاثرہ تمام علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے، ان کی مالی مدد کی جائے، ان کے بجلی کے بلز معاف کیے جائیں اور ان کے علاج معالجے کی سہولیات ان کے دیہات تک پہنچائی جائیں۔ دوسری طرف ضلعی انتظامیہ کا موقف ہے کہ سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، عملی اور ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں، اور ان انتظامات کی نگرانی ڈپٹی کمشنر قصور محمد ارشد بھٹی صاحب خود کر رہے ہیں۔
تمام متاثرین سیلاب کو کھانا، پانی، دوائیاں، خیمے، تمبو وغیرہ اور دیگر تمام سہولیات وافر مقدار میں فراہم کی جا رہی ہیں، اور اس قسم کی خبروں کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ نیوز چینل سے اللہ حافظ۔